السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان کی سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا ٹینشن اس کی دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ حالانکہ آخرت کی بھی فکر وہ کرتا ہے، اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ اپنی فطرت کے تئیں کہ دنیا کے تعلق سے وہ زیادہ فکر مند ہوتا ہے، ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم قرآن کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں عروج چاہیے، دنیا میں ہمیں عزت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور بہت سے قوموں کو، بہت سے لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں عروج چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، قرآن والا بننا ہوگا۔ اور اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا کہ جیسے کوئی رسی ہو اور آدمی اس کو پکڑ لے اور اس کو پکڑنے کے بعد پھر اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، وہ بڑے آسانی سے صراط مستقیم پر چلتا چلا جائے، ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیا۔ آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم فتمسکوا فانکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا۔ یہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، پس تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر تم نہ تو کبھی گمراہ ہوگے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ یعنی ہلاکت کا بھی اپنے آپ کو برباد ہو جانے کا ڈر، اپنے آپ کو ہلاک ہو جانے کا ڈر، ہمارا کیا ہوگا، کاروبار نہ خراب ہو جائے، اس طرح کے خوف سے بھی تم بچ جاؤ گے، اور نہ ہی تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے، گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے۔ یعنی اگر ہم قرآن والے ہو جائیں تو ہمیں دنیا میں عروج اور ترقی بھی ملنے والی ہے، اور ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کے بربادی سے ہم بچنے والے بن جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ گنہگار ہونے سے یا گناہوں میں پڑنے سے، گمراہ ہونے سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں ترقی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں کاروبار میں ترقی حاصل کرنے والے ٹپس معلوم ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں بتانی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں عروج حاصل کرنا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں عروج حاصل کرنے والے ٹپس اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ یہاں ہم سے قرآن پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے، قرآن والا بننے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل اگر ہم کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز میں ہم کامیابی تبھی حاصل کر پائیں گے جب ہمارا دل اس کے لیے مطمئن ہو اور ہمارا دل اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہو، ہمارے پاس ویسے ماحول ہو، ہمارے دل کے دنیا ویسی بنی ہوئی ہو، ماحول ہو۔ مثال کے طور پہ کسی طالب علم کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو مطالعہ کرنے والا دماغ اور کنسنٹریٹ دل ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بزنس مین کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے بزنس میں وہ کتنا توجہ دے رہا ہے، وہ اپنے بزنس میں کتنا دل و دماغ سے انوالو ہے، کتنا اپنے بزنس کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، اس بات پر اس کی کامیابی ڈیپینڈ ہوگی۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن اسی دل پہ محنت کرتا ہے، اسی دل پہ کام کرتا ہے۔ قرآن ہمیں وہ دل عطا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے اگر ہم بزنس مین ہیں تو ہمارا بزنس کے اوپر کنسنٹریٹ ہو، ہمارا بزنس کے اوپر پریزنٹ آف مائنڈ ہو، تاکہ ہمیں کہیں سے کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، ہمیں کہیں سے کوئی خسارہ نہ ہو جائے، اور جو فائدے کی چیزیں ہوں وہ ہمارے مائنڈ میں کلک ہوں۔ جب ہمارا دل مطمئن ہوگا، ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا اور نرم ہوگا تو ہی ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ایک طالب علم جو پڑھائی کرنا چاہتا ہے، جب تک اس کے پاس کنسنٹریشن آف مائنڈ نہ ہو، وہ رات و دن پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ قرآن اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، قرآن اس کے دل پہ جو بیس بنا دیتا ہے
تاکہ وہ پڑھنے کا ایک ماحول اس کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، ایک کنسنٹریشن آف مائنڈ کریٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ طالب علم تھوڑا سا بھی پڑھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور اچھی چیزیں گین کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کرتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی نصیحت آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ یعنی یہ قرآن سیدھے سیدھے ہمارے دل کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو شفا عطا کرتا ہے، اس میں جتنے روگ ہیں، جتنے بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، نحوستیں ہیں، ان کو دھیرے دھیرے صاف کر دیتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں پھر ہمیں اس فیلڈ میں پورے تن من دھن کے ساتھ کام کرنے والا بنا دیتا ہے، یعنی ہم پورے اس فیلڈ میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بزنس میں جب ہم پورے دل و دماغ سے جب انوالو ہوں گے تبھی ہمیں ترقی ملے گی، پڑھائی میں ہم جو پورے دل و دماغ سے جب اس میں انوالو ہوں گے تبھی ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ قرآن کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم قرآن والے بن جائیں، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کی ہدایت کو اپنانے والے بن جائیں، ہماری زندگی ویسی ہو جائے۔ لیکن قرآن کی تلاوت حق کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، یہ بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے۔ اور جب ہم قرآن کی تلاوت کے حق کے ساتھ کرنے لگیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ہمیں اب اس کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے اور اس کو اپنے لیے ہدایت کی کتاب بنانا ہے۔ تلاوت کے حق میں سب سے پہلا حق جو ہوتا ہے وہ قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا، قرآن جیسا ہے، یعنی قرآن کو سیکھ کر کے پڑھنا۔ ہماری زندگی سے یہی غائب ہے، پہلا اسٹیپ یہ ہماری زندگیوں سے غائب ہے۔ ناظرین کرام، قرآن وہ چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر ہم اسے نہیں سیکھ سکتے، اسے اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ آئیے قرآن سیکھیے۔ اس کے لیے میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اسی چینل پر ڈالوں گا۔ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس میں چینل پہ انوائٹ کریں، اور بہت جلد اگر آپ نے کوشش کیا تو بہت جلد آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔